السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ تو کیا آپ نے اپنے بالوں کے بارے میں مزید کچھ سوچا؟ کیا کیا؟ کون سی ایک بات یاد رہی بالوں کے بارے میں؟ عزت دینی۔ پھر برش کرتے ہوئے، کنگھی کرتے ہوئے کیا کیا؟ اور پورے بال کھولے یا بیچ میں؟ پھر کھولنے والوں نے سمیٹے بھی کچھ؟ الحمدللہ۔ لیکن اتنا نہ سمیٹ دیں کہ وہ کبھی بھی نہ کھلے۔ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے۔ کچھ لوگ کھولتے ہیں تو کبھی سمیٹتے نہیں، اور کچھ سمیٹتے ہیں تو کبھی کھولنے کا نام نہیں لیتے۔ ہمیشہ بند رکھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ بھی عزت دینا نہیں ہے، وہ بھی ان کا خیال کرنا اور کیئر کرنا نہیں۔ جس طرح ہماری اسکن کو ہوا لگنی چاہیے اور دھوپ ملنی چاہیے، اسی طرح بالوں کو بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ کبھی کبھی بالوں کو اتنا کس کے باندھتے ہیں اور مسلسل باندھے رکھتے ہیں صبح سے لے کر رات تک، کہ جب موقع بھی ہوتا ہے دوپٹہ اتارنے کا یا اسکارف اتارنے کا تو پھر بھی ہم نہیں اتارتے۔ تو اس سے بالوں کی صحت خراب ہوتی ہے۔ کافی لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب سے اسکارف پہننا شروع کیے بال خراب ہو گئے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ بالوں کی ہم عزت نہیں کرتے، جڑیں کمزور ہو جاتی ہے نا۔ اگر آپ گھر جا کے بھی اسکارف نہیں اتارتے اور رات کو سوتے وقت بھی پھر دوپٹہ لپیٹ لیتے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کسی وقت ہوا لگے گی نہیں، اور سر کی اسکن کو بھی نہیں لگے گی، تو پھر اسکن پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں۔ میں ایک اور بات یہ بھی سوچ رہی تھی کہ بالوں کو صحیح سے باندھنا بھی ضروری ہے نا، کہ کبھی یا تو ہم لوگ اتنا کھلا باندھتے ہیں کہ ہر جگہ سے بال دکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی اسکارف کے اندر سے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، یا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اتنے کس کے یا بہت اوپر، جو کہ غلط ہے۔ تو صحیح باندھنا بھی بالوں کو ضروری ہے۔ یعنی بال باندھتے وقت ایک نیچرل نارمل وے میں باندھیں، چاہے چٹیا کریں، چاہے آپ کلپ کریں، چاہے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کریں۔ لیکن پہلے بھی اس پر بات ہوئی تھی کہ بالوں کو بہت اونچا کر کے نہیں باندھا جائے، یعنی اس طرح کہ وہ نمایاں ہونے لگے، یہ درست نہیں۔ اور اس میں خصوصاً نماز نہیں ہوتی۔ آپ کو وہ حدیث یاد ہے جس میں بالوں کو اونچا باندھنے کے بارے میں ایک وعید آئی ہے؟ کس کو یاد ہے وہ حدیث؟ وہ عورتیں جنت کی خوشبو نہ پا سکیں گی۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معہم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا۔ صحیح مسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں کی دو قسمیں میں نے ابھی تک نہیں دیکھی۔ ان میں ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، چاہے سی تھرو ہوں چاہے بہت ٹائٹ ہوں، مائل ہونے والی اور دوسروں کو مائل کرنے والی۔ یعنی لباس، ڈریس اور فزیکل ساری اپیرنس کا مقصد کیا ہے؟ کہ دوسروں کو اپنی طرف اٹریکٹ کریں۔ ان کے سر بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہیں، یعنی بہت اونچے اٹھے ہوئے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، نہ جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو لمبے فاصلے سے آتی ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسا عمل ایک مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا کہ جو دنیا میں ایک غلط نمائندگی کرے اسلام کی، اور دوسری طرف آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور خصوصاً نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس میں صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن حارث کو سر کے پیچھے جوڑا باندھے نماز پڑھتے دیکھا۔ یعنی مرد تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بال لمبے ہوں گے تو ان کو رول کر لیا پیچھے، تو وہ ان کو کھولنے کھڑے ہو گئے، نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر دیا انہوں نے۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ابن عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، تم نے میرا سر کیوں چھیڑا؟ تو ابن عباس نے فرمایا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا،
بالوں کا جوڑا بنا لینا ایسے ہے جیسے کوئی نماز پڑھے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوں. نماز میں ہاتھ آگے باندھتے ہیں نا، تو ایسے جیسے کوئی پیچھے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے، یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. سعید بن ابی سعید مقبری اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے سیدنا ابو رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ سیدنا حسن بن علی کے پاس سے گزرے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی گدی میں اپنے بالوں کی چوٹی دھنسا رکھی تھی، یعنی اس کو رول کر کے اندر کو کیا ہوا تھا بالوں کو. ابو رافع نے ان کے بال کھول دیے. حضرت حسن نے غصے سے ان کی طرف دیکھا کہ میرے بال کیوں کھولے؟ تو ابو رافع نے کہا، اپنی نماز پڑھیے اور ناراض مت ہوئیے. بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوڑے کا یہ مقام شیطان کی بیٹھک ہے، اس جگہ شیطان بیٹھتا ہے. جی پیچھے جہاں سے یہاں اوپر کر کے نہیں باندھتے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں کیا کرتے ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ خواتین یہ کرتی ہیں، پہلے تو وہ پراندہ وغیرہ ڈالتے تھے اور بھی لمبا ہو جاتا تھا تو اس کو بالوں کو رول کر 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 کے تو بیچ میں دھنسا دیتے ہیں. وہ اپنے ہی بالوں کو ایک دو ان کو بل دیے اور پھر اس کے بعد جو باقی بچی چوٹی اس کو اندر دھنسا دیا. یا پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارے بال اٹھا کے یا پونی ٹیل بنا کے اوپر کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ عادت ڈال دیتے نا کہ یا سر کے اوپر، تو دیکھنے میں تو بہت اٹریکٹیو لگتی، لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی ریزن ہوگی کہ جو اتنا اس کو ناپسند کیا گیا؟ اس سے اوور آل فیلنگ میں کیا فرق آتا ہے؟ خود آپ کر کے دیکھیے، پریکٹس کیجئے گھر جا کے. بال کھول کے نیچے کو باندھیے اور پھر سارے اٹھا کے اوپر کو باندھیے اور سر جھٹکیے، اور دونوں فیلنگز کو نوٹ کر لیجئے کہ جب آپ کے بال اسٹریٹ تھے، ایک نیچرل وے میں بندھے ہوئے تھے، تو آپ کی فیلنگ کیا تھی، اور جب آپ نے اس طرح اوپر کیے تو کیا فیلنگ تھی. یعنی اتنی سخت وعید، اور اس کے ساتھ شیطان کی بیٹھک اس جگہ کو کہا گیا. تو اگر شیطان ہمارے سر پہ ہی سوار رہے تو پھر وہ اندر بھی دخل کرے گا نا، صرف باہر ہی نہیں بیٹھے گا. ایک انسان دن میں تقریباً 70,000 خیالات سوچتا ہے، یعنی 70,000 باتیں اس کے دماغ سے گزرتی ہیں. ہم اگر صبح سے شام تک اپنے 70,000 خیالات کو دیکھیں یا ان کا جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کتنے فیصد ایسے خیالات ہیں جو واقعی بہت پروڈکٹیو ہوں، مثبت ہوں، پازیٹیو ہوں، خیرخواہی پر مبنی ہوں، اچھے اچھے آئیڈیاز ہوں جن میں آپ واقعی کچھ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ادروائز کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی ورک شاپ بن جاتی ہے. منفی خیالات، سستی، غصہ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جس میں پوری شخصیت پر اثر پڑتا ہے. اس کا سوچ ہی سے تو باقی سارا کام ہے. جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سوچ ہی کا تو نتیجہ ہوتا ہے. ساری شخصیت ہی وہیں بنتی ہے. یعنی اسٹریٹ ہے، کہیں بھی ان کو کلپ کر لیجئے، باندھ لیجئے، لیکن ان نیچرل وے میں اوپر اٹھانا منع ہے. اوپر اٹھا کے کھلے چھوڑیں یا اس کو کچھ بھی کریں. جی گردن سے اوپر تو یہاں تو ٹھیک ہے، ذرا سا اوپر کر دیا جائے کہ گردن پہ نہ چبھے، لیکن جب نظر آنے لگ جائے، شیپ بن جائے ان کے پیچھے، وہ درست نہیں. جی جی وہ کتنی دفعہ کھولیں گے اور بند کریں گے، سارا دن اسی میں لگے رہیں گے. عادت ہی تو تبدیل کرنی ہے. ہم نے تو شروع ہی اس سے کیا تھا کہ ہر وہ عادت جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اسے ہم نے چھوڑنا ہے، اور ہر عادت کا چھوڑنا چاہے اچھی ہو یا بری ہو نفس پہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عادات ہمارے لیے کاموں کو آسان کر دیتی ہیں. ہیبٹ میکنگ اور بریکنگ پر ہی تو شروع سے بات کر رہے ہیں ہم، اور اس کو ہم نے ایکسکیوز تو بنانا نہیں، ورنہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، جو بھی وہ کرے گا. اور آپ کا کرنا صرف آپ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے. آپ کو دیکھ کے 10 اور لوگوں نے وہ کام کیا تو وہ کس کے حصے میں جائے گا؟ وہ بھی آپ کے حصے میں جائے گا. اپنے بوجھوں کے ساتھ اوروں کے بوجھ اٹھائیں گے. فیصلہ آپ کے اپنے ہاتھ میں، جو جی چاہے کریں. میں بورڈ پہ لگوا دوں گی حدیث کے ریفرنس، عربی جو بھی چیک کرنا چاہیں کریں، لیکن یہ ہے کہ علم عمل ہی کے لیے ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالوں کی تقریب میں سے یہ بات بھی ہے کہ بال صحیح جگہ پر صحیح طور پر ڈسپوز آف کیے جائیں، ان کو ہر طرف بکھرا ہوا نہیں چھوڑ دیا جائے. بعض لوگ فلش آؤٹ کر دیتے ہیں، وہ پائپ ہی بند ہو جاتے ہیں اور ان کا پانی ابل کے ساری گلی کو گندا کر رہا ہوتا ہے. کتنے لوگوں کی اذیت کا سبب بنے اور کتنے لوگوں کے کپڑے ناپاک کیے ہم نے. اور اکثر گٹر جو بند ہوتے ہیں وہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ بالوں کی وجہ سے. اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟
بالوں کو دبانا چاہیے. کوئی ایک چیز ایسی بنا لیں جہاں پر سارے بال ڈالتے جائیں اور پھر ان کو اکٹھے ڈسپوز آف کر دیں. اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے, چھوٹے چھوٹے حصوں میں کاٹ دیں, کیونکہ بالوں پہ جادو بھی ہوتا ہے نا, تو اس اعتبار سے بھی بہت حفاظت کرنی چاہیے بالوں کی اپنے. کچھ لوگ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جگہ جگہ کنگھی کرنا شروع کر دیتے ہیں, کچھ لوگ تو واش روم میں ہی کرنے لگ جاتے ہیں, اس لیے وہاں بہت بال گر جاتے ہیں. جہاں آئینہ دیکھا وہیں کھڑے ہو گئے بال بنانے. تو گھر میں ایسی جگہ بال بنائیے کہ جہاں سے پھر اس جگہ سے ہی چن لیے جائیں, اکٹھے کر لیے جائیں. جی یہ کہتے ہیں کہ سارے بال وہ ٹیشو کے ساتھ اٹھا لیتی ہے, اس کے ساتھ جلدی چمٹ بھی جاتے ہیں, ہاتھوں میں بعض اوقات نہیں آتے گیلے بال جو ہوتے ہیں. بالکل بہت صاف ستھرے رہیں گے. یعنی جب آپ نہا کے نکلے یا کنگھی کر کے نکلے تو ایک نظر ڈال لیں نیچے اور ان کو اٹھا لیں خود ہی. اور ٹیشو سے اٹھانا آسان ہے نسبتاً, کہ ہاتھوں سے وہ نہیں اٹھیں گے. جی ابھی پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ بتا رہے تھے کہ ایک کمپنی تھی چائنا کی, انہوں نے یہاں سے ان بچوں کو ہائر کیا جو کوڑا چنتے ہیں نا, اور ان سے صرف انہوں نے بال لیے اور ایک بڑی کنسائنمنٹ بالوں کی باہر لے کے گئے, کیونکہ وہ بالوں سے بہت ساری چیزیں بناتے ہیں. آپ نے کبھی ان کی سینریز دیکھی ہوں جو بنی ہوتی ہیں, باریک بالوں سے بنی ہوتی ہیں. تو وہ سن کے میں اتنی پریشان ہوئی کہ ہم بالوں کو چھپاتے ہیں حکم ہے, اور ہمارے بال اگر اس طرح اڑ کے جاتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں کس کی نظر. سارا پردہ ہو گیا. ابھی جو پچھلی بات ہو رہی تھی اس پہ بھی میں حدیث سن کے یہ سوچی تھی, حالانکہ حدیث پہلے سنی ہے, اس وقت مجھے ایک دم سے خیال آیا کہ شیطان انسان کو اسی رستے سے بہکاتا ہے نا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو آج کل آپ دیکھیں کہ جتنا ان ہوا ہے یہ چیز کہ سکارف پہننے والے اونچے بال بنا کے یہ پلہ اٹھا کے اس جگہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو بہت آئیڈیلائز کر رہی ہیں نئی لڑکیاں. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل منع ہے. یعنی حجاب میں بھی شیطان داخل ہو گیا نا, کہ حجاب کا مقصد ہی فوت ہو گیا. یعنی حجاب کس لیے ہے؟ تاکہ اٹریکشن کو چھپایا جائے. تو اگر وہ پھر ایک اور اٹریکشن آپ نے اس میں بنا دی تو پھر کیا مقصد رہا؟ اور پھر میں سوچتی ہوں کہ کس کے لیے, کس کو مائل کرنا ہے, وائے, کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ یہاں قرض کیا گیا انہیں کو جو مائلات اور ممیلات ہیں, وہ ریزن ہی بتا دی گئی کہ یہ چیز منع ہے. اوہ, اس کا مطلب پورا نیٹ ورک ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹ میں جو بچہ کوڑا جمع کرنے آتا ہے اس کو منتھلی پیسے ملتے ہیں صرف بال جمع کرنے کے لیے, اس سے وگ وغیرہ بھی بنتی. اب وہ جو وگ بنتی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ ہی کے بال ہوں. واٹ, ریڈی والا آتا ہے بچوں کے بال لے کر ان کو چیزیں دے دیتا کھانے پینے والی. استغفر اللہ. یہ کہتی ٹی وی میں آیا تھا کہ قبروں سے مردوں کے بال کاٹ کاٹ کے نکالے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جن بالوں کی تکریم, یہ سب باتیں تکریم کے خلاف ہیں. آپ ان کی لسٹ بنا سکتے ہیں, تکریم کے خلاف امور, اور سافٹ بورڈ پہ لگائیے کہ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو تکریم کے اپوزٹ جاتے ہیں. جی کہتے کہ کچھ لوگ عاملوں کو بیچتے ہیں اور وہ اس پہ جادو کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ اپنے بال اکھڑواتے ہیں اور وہ ان کی اسٹکی اس کے ساتھ ہی لگے رہ جاتے ہیں اور وہ لوگ ساتھ سمیٹ کے لے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح ان کو واپس ریسائیکل کرتے ہوں. یعنی کسی بھی قسم کے بالوں کی حفاظت کیجیے. کہتے کپڑا بچھا کے کنگھی کریں, یا اپنے کندھے پہ, جیسے میں اسی طرح کرتی ہوں کہ کندھے پہ کپڑا ڈال لیا اور اس کے اوپر سے پھر سارے بال چن لیے. وہ ایک ہی کپڑا رکھے اپنا, وہ جب آپ تیل لگانے لگیں یا کرنے لگے تو اس کو آپ کندھے پہ ڈال لیں. تو اس سے یہ کہ آپ کے سویٹر اور باقی ادھر ادھر نیچے کہیں وہ پھیلیں گے نہیں. جب ہم کالرز میں جاتے ہیں تو وہ جو بال کٹنگ ہوتی ہے اسی طریقے سے وہاں پر بکھرے رہ جاتے ہیں. اور اسی نیوز میں یہ بھی تھا کہ سب سے زیادہ کمائی ان عاملوں کی جو ہے وہ یہاں کالر سے ہو رہی ہے, اور سب سے زیادہ بال جمائی کے لیے. 2,000 روپے کے 1 کلو بکتے ہیں بال. میں یہی تھوڑی دیر پہلے سوچ رہی تھی کہ جادو تو جس پہ کرنا اس کے بال چاہیے, تو وہ سب کے بالوں پہ جادو کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سارے لوگ اس عامل کی طرف اٹریکٹ ہوں اور وہ اس سے جا کے حساب کرائیں تو اس کا کاروبار چمکے. یعنی اگر ایک محلے میں سب کے بال یا جس جس کے بال اکٹھے ہوئے ان پر اس نے ایک دفعہ جو کرنا کر دیا, تو وہ پھر ان لوگوں کے اوپر اثرات جائیں گے اور پھر وہ آ کر اس عامل کے پاس خود بخود رجوع کریں گے. بہرحال اگر ہم صرف ایک حدیث پر عمل کر لیں تو ان سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں.
یہ زندگی کے سلیقے ہیں نا جو پہلے ہمارے طور طریقوں کا حصہ ہوتے تھے. ہمارے گھر کے بزرگوں نے بچپن سے بہت زیادہ اس پر زور دیا, توجہ دی کہ بال ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, عورت کا بال ہے پردے کی چیز ہے, اسے چھپا کے رکھو. کیونکہ انسان جو حجاب وغیرہ کرتا ہے اس میں بھی سب زیادہ اس کی توجہ اسی پر ہوتی ہے نا کہ بال نہ دکھائی دیں کسی کو, کیونکہ بالوں کے اندر ایک اٹریکشن ہے. بالوں کے اندر سے ایسی ریز نکلتی ہیں کہ جو عورت کے بالوں کے اندر خصوصاً جو مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں. تو اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عورت کو اپنے آپ کو چھپانے کا حکم دیا. تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے اس چیز کی ممانعت ہو کہ بال بہت اونچے نہ کریں, کیونکہ وہ بھی مائلات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں, پھر مائل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. پھر چاہے وہ پردے کے اندر ہی ہو, چاہے اسکارف کے اندر ہی ہو, لیکن جب اٹھا کے اوپر کیے ہوئے بظاہر نظر نہیں آ رہے لیکن شیپ نظر آ رہی ہے کہ کتنے زیادہ یہ تھوڑے بال ہیں, کیونکہ وہ زیادہ ہوں گے تو زیادہ اثر اٹھے گا اور اگر کم ہوں گے تو کم اٹھے گا. جی, اس سے بدبو بھی پھیلتی ہے اور تکریم کے خلاف ہے نا, انسانی جسم کا حصہ ہے, نہیں جلانا چاہیے. اکا دکا تو چلے, کوئی سمندر کے کنارے رہتا ہے تو پانی میں ڈال دے تو اور بات ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اثرات پھر مچھلیوں وغیرہ پہ کیا پڑتے ہیں. سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دبا دیں. اگر آپ اپنے کسی کچے آس پاس کے صحن میں یا کہیں بھی دبا دیتے ہیں تو وہ بال ڈیزالو ہونے کے بعد زمین کے لیے فرٹیلائزر کا کام دیں گے. اکا دکا تو خیر ہے, لیکن یہ کہ اگر ڈھیروں اتر رہے ہیں یا کاٹ رہے ہیں تو ان کو اس طرح بن میں پھینکنا درست نہیں. جی جی بالکل, یعنی کوئی بھی چیز جو جسم کو نقصان دیتی ہو یا صحت کو نقصان دیتی ہو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. باقی کچھ چیزیں جو فقہی احکام ہے وہ کتاب طہارہ میں آپ لوگ پڑھ ہی لیتے ہوں گے کہ جس میں بالوں کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں لگانی چاہیے کہ جو غسل میں مانع ہو, اس میں رکاوٹ ڈالیں. سائڈ سے مانگ نکالنے کو منع کیا گیا, یہود کی مشابہت سے منع کیا گیا. جی ہاں, ٹرم کرنا الاؤڈ ہے, اس میں منع نہیں کیا گیا. کچھ لوگوں نے پابندی لگائی ہوئی کہ لوہا نہ لگے یا کینچی نہ لگے, تو اس سے منع نہیں کیا گیا. نیکسٹ ہے بالوں کے بعد آنکھیں. آنکھوں کی حفاظت, آنکھوں کی صفائی, آنکھوں کی قدر, یہ بھی ضروری ہے. آنکھوں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات, نشانیوں پر غور و فکر کرتے ہیں, اس کی بے شمار نعمتوں کو دیکھتے ہیں. ان گنت فائدے ہیں آنکھوں کے, کچھ تو ظاہری ہیں اور کچھ باطنی. ایک ایوریج انسان کی آنکھ 1 منٹ میں تقریباً 12 ٹائم جھپکتی ہے, بلنک کرتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً دن میں 10,000 دفعہ ہم بلنک کرتے ہیں بغیر کسی مشکل کے. ایک آنکھ جو ہے وہ more than 2 ملین ورکنگ پارٹس پر مشتمل ہوتی ہے. ہیومن آئی جو ہے 576 میگا پکسل پر مبنی ہے. ایک عام کیمرے کے اندر کتنے پکسل ہوتے ہیں؟ 5.5. میکسیمم کیا ہے اب اس وقت؟ 12-15. پروفیشنل کیمراز میں 50+. میکسیمم جائے گا تو 100. انسانی آنکھ میں 576 میگا پکسل ہیں. کتنا فائن دیکھتی ہے. پھر پورے جسم میں کارنیا کے جو ٹیشوز ہیں ان کو بلڈ نہیں چاہیے ہوتا. کارنیا کے جو ٹیشوز ہیں وہ بلڈ نہیں چاہتے, ضرورت نہیں ہوتی انہیں کام کرنے کے لیے. تو اب آپ دیکھیے کہ بلڈ کے بغیر وہ اپنا کام کرے جا رہے ہیں, ایک طرح سے غذا کے بغیر کام کر رہے ہیں. آنکھ جو ہے وہ 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 36,000 بٹس آف انفارمیشن کو پروسیس کر سکتی ہے. 36,000 بٹس انفارمیشن پروسیس کر سکتی ہے. ایک عام کمپیوٹر کتنا کرتا ہے؟ 64 بٹس میکسیمم پر سیکنڈ. تو پر منٹ, اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ آنکھ کتنی تیزی سے کام کرتی ہے. آئی بال جو ہوتا ہے وہ تقریباً 28 گرامز کا ہوتا ہے اپروکسیمیٹلی. اوپن آئیز کے ساتھ سنیز نہیں کر سکتے آپ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ونڈوز ہیں ہمارے دماغ کے لیے, انر باڈی کے لیے. سورج کی روشنی, نیچرل روشنی آنکھوں کے ذریعے جسم کے اندر تک جاتی ہے. اس کے اندر روشنی جانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ ہمارے گلے سے جا سکتی ہے, نہ ہمارے کانوں سے, نہ ناک سے. وہ آنکھوں سے جاتی, کیونکہ آنکھوں پر ایک طرح سے شیشے لگے ہوئے ہیں, ونڈوز ہے نا.
اور اگر ہم مسلسل ڈارکنیس میں رہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، ہماری صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور بہت سے جو ذہنی امراض ہیں اس سے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن کا مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بہت سی امبیلنسز ہو جاتے ہیں جسم کے اندر. تو جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم ڈے لائٹ کو انر باڈی تک لے کر جائیں تھرو اوور آئیز. قرآن مجید میں آنکھوں کا ذکر کئی بار کیا گیا ہے، اور اگر کسی کی آنکھیں اللہ تعالیٰ لے لے تو اس کے بدلے میں جنت. تو آپ کی جنت آپ کی آنکھوں میں ہے. دنیا جنت نظر آتی ہے مختلف رنگوں کی وجہ سے، تو جس شخص کو یہاں محروم کر دیا گیا اس کا بدلہ جنت لکھ لیا گیا. تو ان آنکھوں کی قدر کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ، تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، اور اگر تم اسی طرح کرو گے تو تمہاری آنکھ اندر کو دھنس جائے گی اور کمزور ہو جائے گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جاگنے سے، بھوکا رہنے سے بھی آنکھوں پر اثر پڑتا ہے. مختلف کام جو ہم کرتے ہیں چاہے ان میں آنکھ براہ راست انوالو نہ بھی ہو تو بھی وہ اپنا حصہ لے لیتی ہے تھکاوٹ میں سے. اسی لیے ہماری جسمانی، ذہنی، روحانی تھکاوٹ جو ہے وہ کہاں سے نظر آتی؟ آنکھوں سے. ذہانت بھی آنکھوں سے نظر آتی، کہ اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہیں کہ اس شخص کی ذہانت کتنی ہے تو وہ اس کی آنکھوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پیمانہ ہے ایک یا معیار. وہ کہاں سے ملتی ہے؟ بادام کھانے سے. پوری باڈی میں سب سے زیادہ انرجی آنکھوں کو چاہیے کام کرنے کے لیے. آنکھوں کی حفاظت کے لیے سرما کا استعمال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثمد کا استعمال کیا کرو. اثمد فا سے، اس لیے کہ یہ نگاہ کو تیز کرتا ہے اور پلکوں کو بڑھاتا ہے. پلکیں اللہ تعالیٰ نے بنائی اس لیے کہ آنکھوں کی حفاظت ہو. سو کر اٹھتے ہی آنکھوں کو مل کر صاف کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، بیٹھے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں اور چہرہ ملنے لگے. یعنی نیند کے اثرات دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا چاہیے. لیکن عموماً ہم آنکھیں کہاں سے ملتے؟ سامنے والے حصوں سے. تو اس کی بجائے جیسے بچے ملتے ہیں نا، وہ بالکل نیچرل وے ہوتا ہے. تو آنکھیں اس طرح ملنی چاہیے. آنکھوں کی حفاظت نہ صرف یہ کہ جسمانی طور پر بلکہ ان کے کام یا ان کے فنکشن کے اعتبار سے بھی، کہ حرام چیزوں کو نہ دیکھا جائے. اور اسی طرح انسان جس بھی چیز کو دیکھے اس سے عبرت پکڑے. میری نگاہ عبرت والی نگاہ ہو. عبرت صرف کسی حادثے کو دیکھ کر ہی نہیں ہوتی. عبرت کا معنی ہوتا سبق. کسی بھی چیز سے انسان سبق لے، یعنی ان کا ایکٹیو استعمال کرے. یہ نہیں کہ انسان بس دیکھتا رہے اور غفلت سے دیکھنا نہ ہو. جسمانی طور پر آنکھوں کی حفاظت کے لیے اور کیا کر سکتے ہیں آپ؟ آنسو اعتدال میں بہائیے. ہر چھوٹی بڑی بات پہ رونا کم کر دیجئے. وضو کرتے وقت خاص طور پر آنکھوں پہ پانی ڈالا جائے. بعض لوگ گلاب کا عرق بھی ڈالتے ہیں. آنکھوں کی ایکسرسائز بھی بتائی جاتی ہے. بعض لوگوں کے آنکھوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نگاہ کمزور ہونے لگتی اور بڑھتی چلی جاتی. جی، بہت زیادہ میک اپ اور ایسے لوشنز اور ایسے صابن یا ایسے ڈٹرجنٹ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ جو آنکھوں کے اندر جا کے ان کو نقصان دے. بعض شیمپو جو ہوتے ہیں وہ آنکھوں کے لیے اچھے نہیں ہوتے. جی، کمپیوٹر پہ مسلسل کام کرنے والوں کو کچھ دیر کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے یا کہیں دور دیکھنا چاہیے. کوئی بھی کام جو قریب سے آپ کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں یا آپ کمپیوٹر پہ ہیں یا آپ بک ریڈنگ بہت کرتے ہیں، کوئی بھی کام جو آنکھوں کا ہوتا ہے یعنی قریب سے کر کے، اس کے لیے پھر آپ تھوڑی دیر کے بعد دور دیکھیں تو اس سے بیلنس ہو جائے گا. نیند اور ڈائٹ کا خیال رکھیں تاکہ آنکھوں کے گرد ہلکے نہ پڑے. لینزز کا کنٹینیوس استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کو ہوا ہی نہیں لگتی. ان نیچرل چیز ہے نا. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے کہ کارنیا آنکھ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے. مسلسل استعمال سے اس کے ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے نہیں لگانے چاہیے. کہتے کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے کیونکہ الٹا لیٹنے سے آنکھوں پر خون کا دباؤ بڑھ سکتا ہے جس سے ڈیمیج ہو سکتی ہیں آنکھیں یا اس کے آس پاس کے حصے.
سبزہ دیکھنا چاہیے، بہتا پانی دیکھنا چاہیے. کہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے چند قطرے سرسوں کا تیل خالص والا وہ لے کے آنکھوں کے اوپر کے حصے پہ مساج کر لیا جائے تو نگاہ کمزور نہیں ہوتی. اسی طرح اگر نہانے کے بعد پاؤں کے انگوٹھوں پر اگر سرسوں کا تیل لگا لیا جائے تو کہتے ہیں 100 سال بھی اگر انسان جیے تو اس کی نگاہ کمزور نہیں ہوتی. کئی لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک دیکھتے ہیں. جی بعض فوڈز جو ہیں وہ خصوصاً اگر کچھ لوگوں کی نگاہیں کمزور ہیں تو جیسے کیرٹس، بادام، سونف اور گرین ویجیٹیبلز جو ہیں یہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتی. ہاں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد تولیے وغیرہ سے یا کسی چیز سے خشک نہیں کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ جب تک پانی آنکھوں کے اوپر رہتا ہے وہ آنکھوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہماری آنکھ میں ریٹنا جو ہوتا ہے وہ بہت نازک چیز ہوتی ہے. جب ہم بہت کس کے بالوں کو باندھتے ہیں اور کھینچ کے جوڑا کرتے ہیں تو اس سے اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے. ان کی بایولوجی کی ٹیچر نے بتایا کہ لینس کے اندر والے حصے میں اتنے بیکٹیریاز ہوتے ہیں جتنے کسی واش روم میں ہوتے ہیں. یس پراپر لائٹ میں پڑھنا چاہیے اور پراپر فاصلہ ہونا چاہیے کتاب یا کمپیوٹر یا جس بھی چیز پہ آپ کام کر رہے ہیں تو بہت قریب کر کے نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بہت باریک لکھائی پڑھنے سے آنکھوں کو نقصان ہوتا ہے. کچھ عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا کہ اس سے آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی تو اس لیے اس سے نہ گھبرائیں کہ باریک پڑھنے میں آنکھیں چلی جائیں گی. آپ جی اعتدال میں سونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ سونے سے دیکھیں گے کہ بہت دیر لگتی ہے آنکھوں کو کام کرنے میں. پھر میرے پاس ذاتی 2 تجربات ہیں جس میں سے ایک یہ ہے کہ میں تقریباً 20 سال پہلے جب میں ان میرڈ تھی تو میں بہت سٹچنگ کرتی تھی اور پھر میں نے شادی کے بعد چھوڑ دیا اور میری نظر بھی کمزور ہوئی اور میں نے اس پچھلی عید پہ اپنی بیٹی کے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی اسلامک اچھے ڈریسز نہیں ملتے تھے تو میں نے خود ان کی سٹچنگ کی اور اس سے مجھے فیل ہوا کہ میں وہ جو نزدیک کو فوکس نہیں کر پاتی تھی وہ اس پریکٹس سے میرا بہتر ہو گیا. اور دوسرا تو اس کا مطلب جو بات میں نے کی اٹ میک سینس کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے یہ ریسرچ پڑھی تھی کہ یہ ایک مت ہے کہ باریک پڑھنے سے آنکھیں جو ہیں وہ کمزور ہو جائیں گی. کیونکہ یہ جو سلائی کرتے ہیں یا جو کڑھائی کرتے ہیں اگر وہ ایک فاصلے کے ساتھ اور پراپر طریقے سے کرتے ہیں تو آنکھوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جب میں میٹرک میں تھی تو میری فزیکل ویکنس کی وجہ سے میری آئی سائٹ ویک ہو گیا تو مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ جب آپ ریکور کریں گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس کے لیے مجھے ایک نسخہ بتایا گیا جو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے کام آئی کہ سونے سے پہلے اگر آپ بادام، مصری، سونف اور ناریل یہ 4 چیزوں کو مکس کر کے 1 اسپون کے ساتھ آپ دودھ کے ساتھ لیں تو استاذہ 1 ماہ میں میرا وہ 1.75 جو آئی سائٹ ویک ہوئی تھی وہ میں نے الحمدللہ ریکور کر لیا. ہاں جی ماشاءاللہ ویری گڈ. کچھ چیزیں کچھ مزاج پہ بہت جلدی اثر کرتی ہیں اور کچھ پہ الٹ بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے اندھا دھند کوئی بھی نسخہ فالو نہیں کرنا لیکن اس میں کوئی ہارمفل چیز نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے اب یہ نہیں کہ اسے کھانا ہی شروع کر دیں اور پیٹ بھرنے لگے اس سے. وہ 1 چمچ سونے سے پہلے کیونکہ پھر وہ ساری رات اپنا کام کرتی رہے گی. اور آپ کو پتا نا کہ ہر روز آنکھوں سے ایک لیئر اتر جاتی ہے ہماری یعنی کہ پوری باڈی سے ہی ایک طرح سے وہ ڈیڈ سیلز ہو جاتے ہیں تو اسی طرح آنکھوں سے بھی اترتے ہیں. تو رات کو سوتے وقت اگر آپ اس نسخے پر عمل کرنا چاہیں تو ضرور لکھ کر دے دیجئے تو سافٹ بورڈ پہ لگا دیں گے سب کے فائدے کی. یہ کہتی ہیں کہ فل مون کو اگر آپ کافی دیر تک دیکھیں تو اس سے بھی آنکھوں کو فائدہ ہوتا ہے. ویسے مون کی شکل بھی آنکھ کے ڈیلے جیسی ہوتی ہے تو اس میں بھی دیکھنے سے کچھ اثر ہوتا ہی ہوگا. کہتے ہیں ان کی والدہ کی آئی سائٹ ویک تھی اور انہوں نے جب زیادہ قرآن پاک پڑھنا شروع کیا تو اس سے ان کو فائدہ ہوا. یہ جو دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا ہے اس کے بارے میں ہم نے ایک حدیث بھی پڑھی تھی نا پیچھے ہم نے بات کی تھی. تو شاید وہ جو الفاظ کو دیکھنا ہے اور کیلی گرافی کے جو مختلف شیپس ہیں اس کو دیکھنے سے بھی آنکھوں کے اوپر اثر پڑتا ہوگا اور ایک دل کو راحت بھی تو پہنچتی ہے نا. 7 فرشتے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہاں دعائے نور بھی پڑھنی چاہیے. وفی بصری نورا.
کہتے ہیں کہ نکلتے سورج کو دیکھنے سے آئی سائٹ بھی بہتر ہوتی ہے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ روشنی ونڈو سے جاری ہوتی ہے نا باڈی کے اندر، اور فوکس کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. ہم اصل میں باہر تو نکلتے ہی نہیں، نیچر کو دیکھتے ہی نہیں، اللہ کی آیات پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے نسخے بھی اپنے پاس لکھ لیجئے، دوسروں سے بھی شیئر کیجئے، جو کسی کو فائدہ دیں. اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے بہتر کام لے سکیں گے، پروڈکٹیو کام، زیادہ کام، کیونکہ موت آتی ہے تو آنکھ ہی فرشتوں کو دیکھتی ہے نا آتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد آخری چیز جب روح نکل جاتی تو آنکھ اس وقت بھی کام کر رہی ہوتی ہے اور فالو کرتی. اور مرنے والے کے لیے کیا کہا گیا کہ اس کی آنکھ بند کر دی جائے. اس کے بعد آتی ہے ناک کی صفائی. ناک سے ہم سانس بھی لیتے ہیں، ناک سے ہم مختلف خوشبوئیں بھی سونگھتے ہیں، ناک سے ہم ماحول کی گندگی کا ادراک بھی کرتے ہیں، تو اس لیے اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. ناک کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. بعض لوگ وضو بھی کرتے ہیں نا تو بس شروع میں ہی پانی تھوڑا سا ٹچ کر دیتے ہیں اور پوری طرح اوپر نہیں چڑھاتے یا پھر جھاڑتے نہیں، صاف نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الفطرۃ المضمضۃ والاستنشاق، فطرت کے امور میں سے ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا. ناک کا بانسا شیطان کا ڈیرا ہے. فرمایا جب کوئی نیند سے بیدار ہو اور وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈال کر جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کی ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے. تو اس لیے صبح کے وقت خاص طور پر خوب اچھی طرح صاف کرنا چاہیے. اچھی طرح ناک صاف کرنے کے لیے مسواک کافی دیر تک اگر آپ کریں گے تو اس کی جو ایکسرسائز ہوگی آپ کے جو تھروٹ وغیرہ کی، تو اس سے آپ کے ناک کے اندر تھوڑی تری سی آ جائے گی. اس کے بعد جب آپ ناک صاف کریں گے تو پیچھے تک کانوں سے لے کر آنکھوں اور باقی سارے اعضاء کی بھی ایک طرح ایکسرسائز بھی ہوگی اور صفائی بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرے تو اپنے ناک میں پانی ڈالے پھر اسے جھاڑے. روزے کی حالت میں بھی ناک صاف کرنا، مگر پانی زیادہ نہیں چڑھانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالغ فی الاستنشاق، ناک میں خوب پانی چڑھاؤ سوائے اس کے کہ تم روزے سے ہو. یعنی صرف فرنٹ پارٹ نہیں بلکہ اوپر تک، حتیٰ کہ وہ آنکھوں سے بعض اوقات آنسو نکل آئے یا حلق تک اس کا اثر محسوس ہو. چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ یا کپڑا وغیرہ رکھ لینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے منہ پر ہاتھ یا کوئی کپڑا رکھ لیتے اور اپنی آواز کو کم کرتے، یعنی تھوڑا کنٹرول ہوتی. مجلس میں بیٹھ کر بار بار ناک میں انگلی ڈالنے اور ناک کی گندگی نکالنے سے پرہیز کیجیے. اسی طرح زکام یا نزلے وغیرہ کی صورت میں بار بار لوگوں کے سامنے ناک صاف مت کیجیے. بہت گھناؤنی عادت ہے، الا یہ کہ کوئی بہت ہی شدید مجبوری ہو، اگر ضرورت ہو بھی تو اس طرح اپنے جو سیکریشن اس کو جذب کریں کہ دوسرے شخص کو تکلیف نہ ہو. بعض لوگ خوب زور سے صاف بھی کرتے رہتے ہیں، پھر میز پر ٹیشو رکھ دیتے ہیں دوسروں کے سامنے، پھر وہاں سے بھول کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ناک کے ذریعے جو کچھ نکلتا ہے وہ بھی گندگی ہی شمار ہوتا ہے. ابھی جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ ناک میں شیطان رہتا ہے بانسے میں، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس طرح آج کل نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی نماز میں وہ اثر، وہ لذت اور خشوع نہیں ہوتا. بیسک ریزن یہی ہوتا ہے کہ وضو ٹھیک نہیں ہوتا. بالکل، بہت آپ نے نقطے کی بات پکڑی. کیونکہ نماز میں کنسنٹریشن کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وضو ہی ٹھیک نہیں کیا ہوتا، ناک ہی نہیں صاف. وہ شیطان نے وہاں رات گزاری، وہ اس کی گندگی وہیں رہی اور ہم اسی گندگی کے ساتھ نماز پڑھنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر معین حسین کی ریسرچ، ٹی وی پر انٹرویو تھا ان کا، انہوں نے دیکھا جس میں انہوں نے بتایا کہ ہاتھ میں پانی لے کر اس میں تھوڑا سا نمک بھی ملا لیا جائے اور اس کو ناک کے اوپر تک اگر کھینچ لیں اور پھر اس سے ناک صاف کریں تو اس سے ذہانت پر اثر پڑتا ہے، یعنی ذہانت اچھی ہوتی.
یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نیل کی ٹپس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رگڑیں تو اس سے جو اسٹیمولیشن ہوگی یہ ڈائریکٹ آپ کے بالوں تک اثر انداز ہوگی، اس سے بال گرنا یا کمزور ہونا بند ہو جائیں گے. کر لیں، ابھی کر لیں، کیا ہو، جو بات عمل کی پتہ چلے اسی وقت کر لینی چاہیے. چلیے. اور میڈیکلی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ناک کے ساتھ سائنسز ہوتے ہیں، ایئر سائنسز، اس میں سے ایک سائنس ایسا ہوتا ہے جس کا ڈائریکٹلی برین کے ساتھ لنک ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی انفیکشن وغیرہ اگر ایتھمائڈل ایئر سائنس میں ہو جائے تو وہ پھر اسے برین بھی افیکٹ ہوتا ہے. اب اگر شیطان وہاں بیٹھ کے گیا، آپ نے صاف نہیں کیا تو وہ وسوسے نماز میں ڈالے گا نا، پھر آ کے اس کے گندگی، نجاست. یذھب عنکم رجز الشیطان. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے طریقے اس لیے بتائیں کہ شیطان کی گندگیاں ہم سے دور ہوں، فزیکلی بھی اور روحانی طور پر بھی، تاکہ ہم ایک بہتر انسان بن سکیں. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کے ساتھ کیسی کیسی حکمتیں ہیں. بظاہر یوں لگتا ہے جب ہم احسان کر رہے ہیں ہم وضو کر کے یا نماز پڑھ کے کسی اور پر، حالانکہ یہ سب کچھ ہمارے ہی فائدے میں جا رہا ہے. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، میرے ناک کا ایک وہ دودھ جو تھوڑا سا شاید بڑا ہوا یا کیا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن عمرے سے آ کے جیسے زکام ہو جاتا ہے اتنا زیادہ ہو گیا کہ جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے کہا آپ کو آپریٹ کروانا پڑے گا، اور میں لیٹ نہیں پا رہی تھی، مطلب لیٹ کے سو نہیں سکتی تھی. تو ایک ڈاکٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک تم نہ یوں کرو کہ ناک میں پانی نہ اوپر چڑھاؤ. میں نے کہا مجھ سے پورا نہیں چڑھتا. انہوں نے کہا نہیں، زبردستی چڑھاؤ کہ دماغ میں فیل ہو، تو تم دیکھنا آپریشن کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ایک دفعہ آپریٹ کروا لو دوبارہ ضرورت ہوتی ہے. اور میں نے وہی شروع کیا تو الحمدللہ. الحمدللہ. جی آپ یہ کہتے ہیں کہ آج کل سردیاں ہیں، اکثر لوگوں کو زکام ہو رہا ہے یا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ نمک کا پانی بنا کے رکھ لیں اور ڈراپر سے ناک میں اگر پانی ڈالتے رہیں تو اس سے کنٹرول ہوگا. یہ بھی ایک اچھا نسخہ ہے. کلونجی آئل جو ہے بعض لوگ وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ناک میں ڈالا جائے تو بعض تکلیفوں میں فائدہ ہوتا ہے. کلونجی آئل جس کو بلیک سیڈ آئل بھی کہتے ہیں، وہ بہت ساری جو ہماری اپر ریسپیریٹری ٹریک جیسے ناک اور ہمارا تھروٹ اور چیسٹ، دمہ اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں میں وہ ناک میں ڈراپس ڈالنے سے ان کو ٹھیک ہو جاتے ہیں. بلیک سیڈ آئل یہ کلینک پہ اویلیبل ہے الحمدللہ. اوکے الحمدللہ. جی بعض لوگوں کو چھینکیں آنے کی الرجی ہوتی ہے تو ان کو بھی آرام آتا ہے اس سے. جی یعنی ایک طرف ہاتھ رکھ کے انہیل کریں اور پھر اس کے بعد دوسری طرف ہاتھ رکھ کے اس کو ایکسیل کر دیں. اس سے آنکھوں کی تھکاوٹ، اوپر والا سارا حصہ جو ہے فائدہ ہوتا ہے اس کو. اسی طرح اگر آپ کے آنکھ میں کبھی مرچ چلی جائے تو اس کا طریقہ پتا ہے آپ کو؟ بعض لوگ دھو کے بھی اس کو نہیں صاف کر پاتے. بعض اوقات کوئی بال چلا جاتا ہے آنکھ میں، اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دائیں آنکھ میں بال گیا تو بایاں نتنا جو ہے اس کے اوپر انگلی رکھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھ کو جھپکیں تو جو کچھ بھی آنکھ میں وہ باہر آ جائے گا، حتیٰ کہ مرچ بھی ٹھیک ہو جائے گی. کبھی بھی کچھ کاٹنے لگے دونوں کو اکٹھا نہیں، اپوزٹ، یعنی اگر رائٹ کو ہو رہا ہے تو لیفٹ. یہ بہت چھوٹے تھے ہم جب ہمیں یہ سکھایا گیا تھا. بعض اوقات وہ پہلے ہوتا تھا نا دوری ڈنڈے سے وہ مرچیں کوٹتے تھے تو کوئی نہیں بچتا تھا، ہر ایک کی آنکھ میں جو دور بیٹھے ہیں ان میں بھی جا چھینٹ پڑتی تھی. تو وہ پانی وانی سے نہیں صاف ہوتی اور نہ ہی اس کی درد جاتی ہے. وہ اس کا فوری علاج یہی ہے کہ آپ اپنا اپوزٹ نتنا بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے. اس طرح بعض اوقات بال گر جاتا ہے اور وہ نکلنے کا نام نہیں لیتا اور آنکھ میں سخت تکلیف ہوتی، چھوٹی سی بھی کوئی چیز چلی جائے تو بھی اپوزٹ سائڈ سے آپ ناک کے ذریعے ٹھیک کر سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہیں؟ سر سجدے میں بھی ناک لگنی چاہیے نا نیچے، اگر ناک نہ لگے تو وہ صحیح طریقے سے. ڈاکٹر مویز کی وہ بات کر رہی تھی تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ لیوک وارم واٹر جو ہوتا ہے، نیم گرم پانی، اس میں نمک ڈالیے اور ناک میں لے کے جائیے اور اوپر تک لے کے جائیں اور اس کو جانے دیں اور منہ سے نکالیے. اس سے آپ کو فیلنگ بھی ہوگی، چبھے گا لیکن آپ کی اتنا اچھا ہوگا، آپ کا مائنڈ ٹھیک ہوگا اور آپ کی بہت ساری بیماریاں دور ہوں گی اور آپ کا صاف ہو جائے گا، آپ کا فیس بھی گلو کرے گا. اگلا فیس ہی آ رہا ہے انشاءاللہ کل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.